ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہو گیا، صرف 70 بار پڑھ لو۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہو گیا۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسے چمکے گا کہ دیکھ کر آپ کے رشتہ دار بھی حیران رہ جائیں گے۔ ماہ شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں۔ یہ آخری موقع ہے اور اب جو آنے والا مہینہ ہے وہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو تاکہ تمہارے پورے سال کے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے۔ ایک ایسی زندگی کی شروعات جس زندگی میں نہ تکلیف ہو، نہ دکھ درد ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ تو ان سارے مسائل سے نکلنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ برسوں کی ادھوری حاجتیں، برسوں کی نامکمل خواہشیں آج پوری ہو جائیں گی۔ برسوں کے ادھورے کام آج پورے ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا پاورفل ہے۔ جس گھر میں آج اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے دستی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس پاورفل تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے نحوستیں اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی موسلادھار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ جو لوگ شعبان کے مہینے میں ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور جو لوگ اب رمضان کے مہینے میں اللہ سے رزق اور دولت شہرت چاہتے ہیں وہ آج یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ رزق چاہتے ہیں رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ غم ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کی تمام خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے بھی ان قبولیت کی گھڑیوں کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب وہ گھڑیاں آئیں اور میں یہ وظیفہ پڑھوں، کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا جسے رب کریم عطا کرے؟ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ میں سے کوئی بڑے آرام سے سکون سے پڑھ لے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر
یا چاند کی خبر سننے کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ بینک سے بڑی رقم چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نافرمان شوہر نافرمان اولاد کے لیے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو، اس کی نیت کر لے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسبیح پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسبیح پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسبیح پڑھ لیا، تو اب آپ فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لیں، یوں محسوس کریں کہ چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے اور آپ رب کعبہ کے حضور پیش ہیں، اور اپنے ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مصیبت زدہ نہیں ہو رہتا۔ اس سورت کو پڑھنے والا رزق کے دروازے کھول جاتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سورت کوثر ہے۔ سورت کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو آج سورہ کوثر کو پڑھ لو، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ کوثر 7 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 70 بار سورہ کوثر پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے ایک خاص اور بابرکت نام کو پڑھنا ہے، وہ نام یا باسط ہے۔ یا باسط اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو غیب سے دولت کے خزانے عطا کرتی ہے، جس کا مطلب ہی غیب سے دینے والی ذات ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی غیبی مدد چاہتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹی موٹی نوکری چاہتا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، نہ میری اتنی آمدنی ہے کہ میں اپنے گھر خرید لوں، گاڑی خرید لوں، میری قرض سے جان چھوٹ جائے، لیکن میرا رب بہت بڑا، میری پریشانی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا میرا رب ہے۔ جب بندہ اپنے دھیان میں یہ چیز لائے گا، یہ بات لائے گا، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یا باسط پڑھے گا، تو ہر شے خود چل کر اس کے قدموں میں آئے گی۔ اب ذرا سمجھ لیں کہ آپ نے یا باسط کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا باسط 1 بار ہو گیا، یا باسط 2 بار ہو گیا، یا باسط 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا باسط کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام یا باسط سے پکارا جائے تو اللہ فرماتا ہے کون ہے جو میرے صفاتی نام سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔
تو اس لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا باسط کو 101 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے جو کہ آج کا آخری وظیفہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو ہے۔ یا غنی کا مطلب ہے غنی کر دینے والی ذات، یا غنی کا مطلب ہے جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی اور آپ بھی، اللہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہر قدم پر کامیابی کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو یا مغنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو یا مغنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ 100 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنی یا مغنیو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہے، کسی صورت ضائع مت کیجئے گا۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھتے اور اس سے طریقے سے آپ کے حوالے کیے ہیں۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، اب یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی، پھر ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو مانگیے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔